میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہم میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہم میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے باولا کا کروڑا سویر ہوے باولا کا کروڑا سویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہم میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ہم میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے چھیڑی چھاڑے تیرے سن سدا سر سو گیا پھر یہ گواہی دے گا کہ اس شخص نے مجھ سے یہ عبادت کی ہے. غیر نعمت ہے مگر یہی نعمت زحمت بھی بن جاتی ہے. اسی طرح سارے آزاد یہ آزاد نعمت ہے مگر کب جبکہ مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ان کا استعمال ہو تو نعمت ہے. ان کو مصطفیٰ نے نعمت بنایا ہے اور اگر ان کو غلط راستے پر استعمال کیا تو یہ نعمت نہیں یہ لعنت ہے. اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہر نعمت کو نعمت بنانے والے محبوب ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اے ایمان والو اس لیے تم پر احسان ہے. آگے اسی آیت کریمہ میں اس کی مزید وجوہات تیار ہوئی ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ. محبوب کی یہ شان ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں. دیکھو سب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ سینوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں اور یہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. یہاں جو میں بات سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے حضرت علامہ مولانا محمد عالم نعیمی صاحب، علامہ نظر محمد صاحب، علامہ عبدالحی صاحب، علامہ غلام رسول نعیمی صاحب، یہ دیگر علماء کرام جو تشریف لائے ابھی امیر اہل سنت تشریف لائے. یہ ان علماء نے 8 سال 10 سال کسی نے زیادہ کسی نے اس سے کم مدرسوں میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. بڑی محنت کی ہے، بڑی ٹھوکریں کھائی ہے اور بڑی تگ و دو کے بعد بڑی عرق ریزی کے بعد اس مقام پر فائد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت سکھائی اور حضور نے سینے کو بھی پاک کیا. کیسے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح کے 8 سال 10 سال کے کورس کرائے، منطق پڑھایا، فلسفہ پڑھایا، فقہ پڑھایا، حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سارے علوم پڑھائے، صرف نحو وغیرہ سب کچھ پڑھایا. پڑھانے کے بعد اختار بندی کی اور کہا جاؤ تم مولوی صاحب بن گیا. اچھا پھر چلو یہ تو باہر کی بات ہے. دل، سینہ اور سینے کے اندر دل اور دلوں کو پاک کیا. کیا حضور نے ہر شہادی کا آپریشن کیا؟ آپریشن کے بعد اس کے دل کو باہر نکالا، چیرا اور اس کے بعد بھوجا پانی سے یا کسی صابن سے یا ڈیٹول سے یا کسی اور چیز سے کیسے پاک و صاف کیا؟ سبحان اللہ. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اور نقطہ ہے سمجھنے کا ہے. حضور نے صرف نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کر سینوں کو پاک و صاف بھی فرمایا. نگاہ ڈال کر صحابہ کے سینوں کو علوم و حکمت کا گنجینہ و خزینہ بھی بنا دیا. اس پر میں چند مثالیں دیتا ہوں. حضور نے سینوں کو پاک و صاف کیسے کیا؟ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ آپ فرماتے ہیں جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے. کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد جنگ حوازن ہوئی. آپ تھک تو نہیں گئے؟ بولو بھائی ہاتھ اٹھاؤ. جی یہ باقواعد عرض کر رہا ہوں، باحوالہ عرض کر رہا ہوں. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ حوازن ہوئی اور اس سے پہلے جنگ احد میں میرے باپ، میرے بھائی، میرے رشتے دار شہید مرے تھے، قتل کیے گئے تھے. تو میں نے کہا کہ آج موقع ہے، گھمسان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، آج موقع ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں اور میں اپنا انتقام لے لوں، بدلہ لے لوں. کہتے ہیں کہ میں اس ارادے سے، ناپاک ارادے سے حضور کے قریب گیا. میں نے تلوار اٹھائی، حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے. حضور کا دیکھنا تھا کہ حضور کی آنکھوں سے ایک نور
نور کا شعلہ نکلا، اس نور کے شعلے نے میری آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا، میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی، میری بصارت چلی گئی اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، لرزہ پر اندام ہو گیا، تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، تلوار گر گئی، لڑکھڑانے لگا، کپکپی طاری ہو گئی، سر جھکا لیا۔ حضور نے فرمایا شیطان میرے قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں جب قریب گیا تو حضور نے 3 مرتبے میرے سینے پر ہاتھ مارا، بس اب دل کی دنیا بدل گئی۔ شہبہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا اور حضور کی معیت میں حضور کے دفاع میں لڑنے لگا، پیشنا کفار کو واسطہ جہنم کیا۔ جب ختم ہونے کے بعد حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گئے، خیمے میں لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا شہبہ وہ بہتر تھا جو تو چاہتا تھا یا یہ بہتر ہے جو میرے رب نے چاہا؟ یا رسول اللہ، جو اللہ اور رسول کی چاہت ہے وہی بہتر ہے، مجھے اب اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ شہبہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اس سے پہلے حضور سے زیادہ عداوت اور دشمنی کسی سے بھی نہیں تھی، اور حضور کے سینے پر ہاتھ رکھنے سے میرے دل میں عشق رسول کا سمندر مؤثر ہوا، اور اب حضور سے زیادہ محبوب مجھے کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور حضور نے پھر میرے دل کے حالات سنائے، اور اس کے بعد الحمدللہ حضرت شیبہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 مرتبے ہاتھ مارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعے ہاتھ مار کر سینے سے کفر کی پلیدی کو دور فرما دیا، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر سینے کو ایمان کا گنجینہ اور خزینہ بنا دیا، اور تیسری مرتبہ ہاتھ مار کر شیطان کے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا دیا۔ حضرت فضالہ بن عمیر فرماتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا آج موقع ہے کہ میں اپنا ناپاک ارادہ پورا کر لوں۔ اب میرے حضور میرے قریب آیا تو میں وار کر دوں، کہتے میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور میں بیٹھا ہوا آرام سے سر جھکا کر، حضور پھرتے 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 طواف کرتے کرتے میرے پاس پہنچے۔ فرمایا فضالہ ہو؟ میں اس کی جی حضور فضالہ ہوں۔ کیا سوچ رہا تھا؟ جو ہو پردوں میں پنہا چشم دینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا شیطان کیا سوچ رہا تھا؟ بلکہ حضور کچھ بھی نہیں، بس میں ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا شیطان توبہ کرو، توبہ کرو، ناپاک ارادے سے باز آؤ اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگو، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ میں حضور کے قریب گیا، حضور نے میرے سینے پر ہاتھ ٹھارا، سین پیا، سینے سے کفر کی ساری پلیدی دور کرا دی اور میرے سینے کو ایمان کا گنجینہ اور خزینہ بنا دیا، عاشق رسول بن گیا۔ اب اس پر اور سینکڑوں واقعات ہیں کہ صرف نگاہ ڈال کر سینوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کا کمال۔ دوسرا کمال کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ کیسے سکھاتے ہیں؟ کس طرح سکھاتے ہیں؟ یہ بھی نگاہوں کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے خصائص کبریٰ میں،